السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود صاحب، درخواست یہ ہے کہ معراج جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سارے قولوں کو دیکھ لیا جائے تو ایک قول یہ ہے کہ 9 ہجری کو جو ہے وہ نبوت کے 90 سال، کچھ علماء کہتے ہیں 5ویں سال، بہرحال ہم 90 سال کو پکڑ لیتے ہیں۔ 90 سال آپ کا معراج ہوا ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ 27 رجب کو ہی ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 4 سال وہ مکے کے اور 10 سال مدینے کے، 14 سال آپ زندہ رہے۔ ان 14 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی روایت اس رات کی فضیلت کے متعلق نہیں ملتی۔ آپ کی روایتیں اس متعلق ضرور ہے کہ میں معراج پہ گیا، میں نے یہ دیکھا، وہ دیکھا، وہ دیکھا، وہ دیکھا، وہ دیکھا، لیکن یہ رات فضیلت والی ہے یا اس رات کے بعد والے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مطہرہ بالکل خاموش، آپ کا عمل خاموش۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ وہی کام کرتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ عنہ جو ہے جب کسی کو رجب میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو آپ ان کے ہاتھوں کو اٹھا کے کھانوں پر دے مارتے کہ کھانا کھاؤ، کیونکہ یہ جو رجب کا روزہ ہے، یہ رجب کا روزہ تو یہ اہل جاہلیت رکھتے تھے۔ اب یہ کچھ عرصے سے، بیچ میں یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اب کچھ عرصے سے جہاں ہمارے ہاں مہینے میں کوئی ایک رات ہمیں ایسی چاہیے کہ جس میں ہم سارے مہینے کی کسر نکال سکے، تو ہم نے ہمارے ہاں اس کو بہت شہرت دی گئی، اور شب معراج کو اور شب معراج کے روزے کو اور اس طرح کی چیزوں کو۔ تو یہ جو عمل ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس روزے کو رکھنا صرف اس وجہ سے کہ شب معراج ہے، یہ تو غلط ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ پیر کو یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور پیر جمعرات کو یہ رجب کا جو اس کی 27ویں تاریخ ہے وہ پڑ گئی، تو اس کے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نیت سے رکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن اس کو ایک الگ سے اہمیت دینا، اور اس کو ایک الگ سے مقام دینا، اور ایک نئے عمل کو شریعت کا حصہ بنانا، اور اس کے لیے فضیلتوں کا بیان کرنا، یہ شرعاً درست عمل نہیں ہے۔